اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر القرآن والاحسان پارہ 14 غفلت انسان دنیا میں ملنے والی آزادی کو امتحان سمجھنے کی بجائے غفلت کی نظر کر رہا ہے۔ وقت قریب ہے جب غفلت سے جاگے گا تب سوائے پچھتاوے کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ افسوس کرے گا کاش میں مسلمان ہوتا۔ مجنوں نزول قرآن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنوں کہا گیا۔ قرآن کو زندگی میں نافذ کرنے والوں کو بھی یہی کہا جاتا ہے۔ حفاظت قرآن اللہ کے ذمہ ہے، اس لیے کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ ستارے آسمانی دنیا کی خوبصورتی کا ذریعہ ہیں، قسمت کا حال بتانے کا ذریعہ نہیں۔ زمین تمام زندہ اجسام کے رہنے کی جگہ، اللہ کی حیرت انگیز تخلیق جس نے ماں کی طرح سب بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے خزانے وسیع ہیں مگر وہ ان میں سے معین مقدار کے مطابق ہی نازل کرتا ہے۔ انسان کی حقیقت سوکھی مٹی کے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا گیا۔ خوشنما بنانا، برائی کو خوبصورت بنا کر پیش کرنا شیطان کا حربہ ہے۔ مخلص بندے شیطان کا زور ان پر نہیں چل سکتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے ڈرنے والوں سے شیطان ڈرنا شروع کر دیتا ہے۔ جہنم کے دروازے 7 ہیں ہر مجرم کے لیے مقرر۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم 7 من المثانی سورۃ فاتحہ ہے، جس کی 7 آیات نماز میں دہرائی جاتی ہیں، دعا اور شفا ہے۔ قرآن عظیم اس عظیم نعمت کے ہوتے ہوئے دنیا پرستوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ تسبیح دین کے کام میں لوگوں کی باتیں پریشان کریں تو تسبیح کریں، سبحان اللہ و بحمدہ۔ عبادت موت تک اللہ کی عبادت جاری ہے، غفلت نہیں برتنی تاکہ خاتمہ عبادت کی حالت میں ہو۔ مویشیوں کے فوائد گوشت، دودھ، خوبصورتی کا ذریعہ، بوجھ اٹھانا۔ بارش کے فوائد پینے کے لیے پانی، جانوروں کے چارے کے لیے درخت اگنا، زیتون، کھجور، انگور اور مختلف قسم کے پھل پیدا ہونا۔ سمندر کے فوائد تازہ گوشت، موتی کے زیورات، تجارتی کشتیوں کا چلنا۔ شکر گزاری تمام نعمتوں کے دینے والے کو پہچان کر اس کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ بے جان مردے اللہ کے سوا جن کو پکارا جاتا ہے وہ مردہ ہیں، کوئی طاقت نہیں رکھتے، ان کو سجدہ کرنا، ان سے دعا کرنا شرک ہے۔ خیر ہی خیر اللہ کی کتاب خیر ہے اور دنیا اور آخرت میں خیر پہنچانے کا ذریعہ بھی۔ جنت صالح اعمال کے بدلے کے طور پر ملے گی۔ بیان للناس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قولی اور عملی طور پر قرآنی احکام کو لوگوں کے لیے واضح کر دیا۔ حدیث قرآن کی تعبیر اور تشریح ہے۔ پکڑ کا خوف اللہ کے عذاب سے بے خوف نہ ہو، پکڑ کسی بھی شکل میں کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ نیکی اور بدی کے خدا الگ الگ نہیں، الہ تو ایک ہی ہے اللہ، بس اسی ڈر سے رہو۔ بیٹیاں اللہ کی عطا ہیں، انہیں ناپسند کر کے جاہلیت کی طرز عمل کا ثبوت نہ دو، شکر ادا کرو تو وہ جہنم سے آڑ ہوں گی۔ قرآن کا پڑھنا اختلاف دور کرنے، ہدایت اور رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ دودھ اور شہد گوبر اور خون کے درمیان دودھ کا تیار ہونا، شہد کی مکھی کا ایک ایک پھول سے رس چوس کر شہد تیار کرنا اللہ کی عظیم قدرت کا اظہار ہے۔ دودھ پینے والوں کے لیے ذائقہ دار اور شہد شفا کا ذریعہ ہے۔ حکم الہی عدل، احسان، صلہ رحمی اختیار کرو، فحش، منکر اور زیادتی سے باز رہو۔ رب کے راستے کی طرف حکمت، اچھی نصیحت، عمدہ سلوک کے ساتھ دعوت دو۔ آئیے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا احساس کر کے اس کا شکر ادا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے۔ آمین یا رب العالمین۔